بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والے کے لیے نیکیاں کمانے کے لیے مختلف سیزن عطا کیے ہیں، جن کے اندر ایمان والا بڑھ چڑھ کر خوب آخرت کے اعتبار سے نیکیاں کما سکتا ہے، اپنی آخرت کا ذخیرہ جمع کر سکتا ہے۔ انہی موسموں میں سے ایک سردی کا موسم ہے۔ اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الشتاء ربیع المؤمن، کہ یہ سردی کا موسم تو ایمان والے کے لیے بہار ہے۔ قصر نہارہ فصام، دن چھوٹا ہونے کی وجہ سے یہ نفلی روزوں کی کثرت کرتا ہے۔ وطال لیلہ فقام، اور رات کے لمبا ہونے کی وجہ سے قیام کرتا ہے۔ ایسے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے الشتاء غنیمت العابدین، یہ سردی کا موسم تو عبادت گزاروں کے لیے بڑی غنیمت کی چیز ہے۔ ایسے ہی ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سردی کے موسم میں لوگوں کے دل بہت نرم ہو جاتے ہیں، کیونکہ آدم کی تمام اولاد آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا ہوئے، اور مٹی کی خاصیت یہ ہے کہ وہ سردی میں نرم پڑ جاتی ہے، تو اولاد آدم کے دل بھی سردی کے موسم میں نرم پڑ جاتے ہیں۔ ان احادیث کی روشنی میں ہم گفتگو کریں گے الشتاء ربیع المؤمن، موسم سرما، سردی کا موسم مسلمان کے لیے بہار کیسے ہے، اس کی وضاحت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی۔ چھوٹے چھوٹے دن ہے، سردی کا موسم ہے، نہ تو پیاس کی زیادہ طلب لگتی ہے اور نہ ہی خوراک کھانے پینے کی اتنی طلب ہوتی ہے۔ اس لیے ایمان والے کو چاہیے، مسلمان کو چاہیے کہ اپنے نفلی روزوں کی کثرت کر لے۔ سوموار جمعرات کا روزہ ہے اور مہینے کے 3 روزے ہیں، 13 14 15 کے روزے ہیں۔ ان روزوں کا اہتمام کر لے، کیونکہ روزے کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اور سردی میں یہ موقع بہت سنہری ہوتا ہے کہ آدمی خوب اپنے نفلی روزوں کے ذریعے اللہ رب العزت کا قرب حاصل کر لے۔ ایسے ہی اگر کسی آدمی کے، کسی عورت کے پچھلے ماضی کے روزے رہ رہے ہیں، ناپاکی کی وجہ سے، عورت کے حیض نفاس کی وجہ سے روزے رہ گئے تھے، کسی آدمی کی بیماری کی وجہ سے روزے رہ گئے تھے، وہ اپنے ان روزوں کی قضا سردی کے موسم میں کر سکتا ہے۔ اس کے لیے بہت آسانی ہے کہ مشقت کوئی نہیں، دن چھوٹا ہے تو اپنے قضا روزوں کی وہ ادائیگی کر سکتا ہے۔ ایسے ہی رات کی نماز، تہجد کی نماز، فطال لیلہ فقام، رات لمبی ہے تو یہ قیام کر سکتا ہے۔ عموماً سردیوں کی راتیں بہت لمبی ہوا کرتی ہیں، اس کے اندر آدمی 6-7 گھنٹے سو کر بھی صبح تہجد کے لیے اٹھ سکتا ہے۔ اگر عشاء کے فوراً بعد نماز پڑھنے کے بعد سو جایا جائے تو رات کو ایک حصہ اللہ کی عبادت کا مخصوص کر لے سردیوں میں۔ اور صحابہ کرام خوش ہوا کرتے تھے، سردی کا موسم آیا، لمبی راتیں ہیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کا موقع ملے گا، لمبی رکعتیں پڑھیں گے۔ تو ہمیں اللہ رب العزت کے اس موسم سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے کہ سردی کا موسم ہے، اللہ معاف کرے، ہم تو نماز ہی کے لیے نہیں اٹھتے۔ جب سے موبائل آیا ہے، فیس بک آئی ہے، باقی جتنے بھی سوشل میڈیا پر جتنے بھی اور ایپیں ہیں جس کو نوجوان یوز کرتے ہیں، رات کو لگے ہوتے ہیں، 12 1 2 3 لگے ہوئے ہیں، صبح کی نماز بھی بستروں پر ہو جاتی ہے۔ لیکن کتنا ہی خوبصورت ہو کہ اگر ایمان والا رات کو جلدی سو جائے اور صبح تہجد کے لیے اٹھ جائے تو اللہ کتنے خوش ہوں گے۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ ایمان والے تو ایسے ہیں کہ ان کے پہلو اپنے بستروں سے الگ رہتے ہیں اور اللہ رب العزت کو پکارتے ہیں خوف اور امید سے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں بشارت سنا رہے ہیں کہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑھیا اور افضل ترین عمل وہ نرم نرم بستروں کو چھوڑ کر
یا نرم نرم بستروں پر اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ تو ایک ایمان والا اپنی آخرت کے ذخیرے کے لیے، آخرت میں کام آنے والی چیزوں کو سمیٹنے کے لیے وہ سردی کے موسم کو بہت ہی قیمتی بناتا ہے۔ فضولیات میں وقت مت گزاریے، بلکہ سردی کے موسم میں روزوں کے ذریعے اور رات کے قیام کے ذریعے اپنی نیکیوں کو بڑھانے کی کوشش کیجیے۔ ایسے ہی سردی کے موسم میں اور بھی کئی زیادہ ایسے کام ہیں جن کے ذریعے آپ بہت زیادہ نیکیاں کما سکتے ہیں۔ مثلا سردی کے موسم میں بعض لوگ سردی کی شدت سے بچنے کے لیے اتنا کپڑا نہیں اپنے لیے خرید سکتے جس سے وہ سردی سے بچ سکیں۔ ایسے لوگوں کو، محتاجوں کو کپڑے تقسیم کرنا، آدمی اپنی آخرت کو سنوار سکتا ہے، آخرت بنا سکتا ہے۔ سردی کے موسم میں بعض جانور ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے سردی سے بچنے کا انتظام نہیں ہوتا، ان جانوروں کے سردی سے بچنے کے لیے انتظام کر دینا اپنی آخرت کو خوبصورت کامیاب بنانے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ خاص طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ سردی کے موسم میں آدمی کا دل بڑا نرم ہوتا ہے۔ آپ اندازہ لگا لیں، آپ اس کو پرکھیں اور اپنے اس پر تجربہ کر کے دیکھیں کہ واقعی دل نرم ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ بھی بیان کر دی کہ آدم کی تخلیق اللہ نے مٹی سے کی ہے، اور اولاد آدم یقیناً آدم علیہ السلام کی اولاد وہ بھی اسی مٹی کا حصہ ہے۔ اور مٹی کی خاصیت یہ ہے کہ مٹی سردی کے موسم میں نرم ہو جاتی ہے، گیلی ہو جاتی ہے۔ اب ایمان والا، اس کا دل بہت نرم ہو چکا ہے، اور نرم دل والا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ کو بہت ہی پسند ہے، بہت ہی پسند ہے۔ نرم دل کا مطلب کیا ہے؟ کہ اس کا دل نرم ہے تو اللہ کا خوف اللہ سے متاثر ہوگا۔ نرم دل کا مطلب یہ ہے کہ قرآن اور حدیث سنے گا تو اس کا دل متاثر ہوگا۔ تو جب دل نرم ہو چکا ہے تو ہمیں قرآن سے جڑ جانا چاہیے۔ سردی کے موسم میں تفسیر سننے کا اہتمام کر لیا جائے، اپنے مساجد میں تفاسیر سنی جائے، احادیث کو سنا جائے کہ دل نرم ہے، بڑی جلدی متاثر ہوگا اور اللہ کی طرف لپکے گا، جنت کا شوق پیدا ہوگا، جہنم کا خوف پیدا ہوگا۔ ایک تو دل نرم ہونے سے یہ مراد، اور دوسرا دل نرم ہے تو اس نرم، جیسے نرم زمین سے کوئی چھوٹے سے پودے کو اکھاڑنا ہو بہت آسان ہوتا ہے، مشکل نہیں ہوتا، ایسے ہی دل کی زمین کے اوپر اگر روحانی جڑی بوٹیوں کی اکھاڑا جائے، جڑی بوٹیوں کو روحانیت کے اعتبار سے فاسد جڑی بوٹیاں ہیں ان کو اکھاڑا جائے، حسد ہے، سردی کے موسم میں بغض ہے، ان تمام روحانی بیماریوں کے جو پودے ہیں، روحانی بیماریاں جو دل کی سرزمین پر اگی ہوئی ہیں، تو سردی کے موسم میں دل نرم ہو چکا ہے، ان بیماریوں کو اکھاڑنا شروع کر دے۔ یعنی سردی کے موسم میں اپنے باطن پر محنت کر کے اپنی تمام روحانی بیماریاں جو ہیں ان کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ دل کے نرم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے زمین نرم ہو جاتی ہے، اس میں بیج ڈالیں تو بڑی ہی عمدہ فصل اگاتی ہے، فصل کاشت کی جا سکتی ہے۔ دل نرم ہے، سردی کا موسم ہے، بھئی سے فائدہ اٹھا لو۔ کیسے؟ کہ اس سردی کے موسم میں اس دل کی سرزمین پر نیکیوں کے پودے لگا لو، حسنات کے پودے لگا لو، اچھے صفات کے پودے لگا لو، سچ بولنے کا پودا دل کی نرم زمین پر لگا لو، حیا کا پودا دل کی سرزمین پر لگا لو، پاک دامنی کا پودا دل کی سرزمین پر لگا لو، حلال کمانے کا پودا دل کی سرزمین پر لگا لو، اور تمام سنتوں، ہر سنت ایک مستقل پودا ہے، روحانی پودا ہے، اس کو اپنی دل کی سرزمین پر سجانے کا سب سے بہترین سیزن، سب سے بہترین موسم وہ سردی کا موسم ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میرے سامنے رات ہی آئی
تو بڑی ہی عجیب کیفیت بنی کہ کیا ہی کمال کا پیکج دیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس سردی کے موسم میں، جہاں اور منافع رکھے ہیں۔ سردی کے موسم میں کئی منافع اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم کے اعتبار سے رکھے ہیں، تو دین کے اعتبار سے نفع ہی نفع ہے، منافع ہی منافع ہے کہ آپ اپنے آپ کو نیکیوں پر لانا چاہیں تو سردی کے موسم میں بڑا موقع ہے، گناہوں سے بچانا چاہیں سردی کے موسم میں بڑا موقع ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہیں، اللہ کا تعلق حاصل کرنا چاہیں سردی کے موسم میں بڑا موقع ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس موقع کو غنیمت جان کر اس سے فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مع السلام۔